بر صغیر کی علمی و فکری تاریخ میں بعض شخصیات ایسی بھی گزری ہیں جو محض اپنے عہد کی نمائندہ نہیں رہیں بلکہ خود ایک عہد، ایک فکر اور ایک مستقل تحریک کا پیکر بن گئیں۔ مرجع تقلید آیت اللہ العظمی سید العلماء سید علی نقی نقن بھی انہی نابغہ روزگار ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ ایک ایسی ہمہ جہت علمی و فکری شخصیت تھے جنہوں نے اپنے علم، گہرے مطالعے، مضبوط استدلال اور تحقیقی بصیرت کے ذریعے نہ صرف شیعہ فکر کی مؤثر ترجمانی کی بلکہ بر صغیر میں شیعت کو ایک نئی فکری جہت اور علمی وقار عطا کیا۔ علامہ نقن کا تعلق بر صغیر کے ممتاز علمی خاندان غفران مآب سے تھا، جو علم و اجتہاد کی ایک درخشاں روایت کا امین رہا ہے۔ حضرت غفران مآب اور آیت اللہ سید علی نقی کے درمیان صرف 4 پشتوں کا فاصلہ تھا۔ یہی عظیم علمی وراثت آپ کی شخصیت، فکر اور علمی خدمات میں نمایاں طور پر جھلکتی ہے۔ آپ کی ولادت 26 ستمبر سن 1905 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی۔ بچپن ہی میں والد گرامی آیت اللہ ابوالحسن منن کے ساتھ نجف اشرف جانے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ نجف جہاں اس دور میں آیت اللہ آخوند خراسانی، آیت اللہ سید کاظم طباطبائی یزدی اور آقائے شریعت آیت اللہ اصفہانی جیسے عظیم علماء کے دروس سے علمی فضا روشن تھی۔ اسی ماحول میں آپ کی علمی، فکری اور لسانی تربیت ہوئی، یہاں تک کہ عربی و فارسی زبانوں پر آپ کو مادری زبان جیسی مہارت حاصل ہو گئی۔ کم سنی ہی سے علامہ کا رجحان کھیل کود کے بجائے علم و تحقیق کی طرف تھا۔ 7 برس کی عمر میں رسم بسم اللہ کے بعد تعلیم کا آغاز ہوا اور صرف 6 ماہ میں قرآن مجید مکمل کر لیا۔ 9 برس کی عمر تک صرف و نحو کی ابتدائی کتابیں ختم کر چکے تھے۔ یہی غیر معمولی ذہانت آگے چل کر آپ کی عظیم علمی شخصیت کی بنیاد بنی۔ لکھنؤ واپسی کے بعد بھی آپ کا گھر علمی و دینی سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی آیت اللہ ابوالحسن سے حاصل کی، جبکہ بڑے بھائی نے بھی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ علامہ کے والد کا انداز تعلیم نہایت دقیق اور منظم تھا، جس میں صرف عبارت خوانی پر اکتفا نہیں کیا جاتا تھا بلکہ ترجمہ اور تشریح بھی خود آپ ہی سے کروائی جاتی تھی۔ اسی دور میں کم سنی کے باوجود آپ نے منطق کی معروف کتاب سلم العلوم کی عبارت نہایت روانی سے پڑھ کر اس کی تشریح کی اور ایک بزرگ عالم سے علمی گفتگو میں اپنی غیر معمولی ذہانت کا لوہا منوایا۔ تعلیمی میدان میں آپ نے مدرسہ ناظمیہ اور سلطان المدارس دونوں اداروں سے اعلیٰ اسناد حاصل کی اور ہر مرحلے میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اس دوران آیت اللہ نجم الملت اور آیت اللہ باقر العلوم سید محمد باقر جیسے جلیل القدر علماء سے براہ راست کسب فیض کیا، جس نے آپ کی علمی بصیرت کو مزید جلا بخشی۔ عربی ادب میں بھی آپ کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ موصوف کے مضامین و قصائد قاہرہ اور دمشق کے معروف جرائد میں شائع ہوئے۔ آپ نے میر انیس کے مرثیوں کا عربی منظوم ترجمہ کر کے اردو مرثیہ نگاری کو عربی دنیا سے متعارف کرایا اور ادبی روایت کو نئی وسعت بخشی۔ علامہ کی ادبی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ علامہ عبدالحسین امینی نے اپنی شہرۂ آفاق تصنیف الغدیر میں آپ کا قصیدہ شامل کیا، جو علامہ کے علمی و ادبی مقام کا روشن اعتراف ہے۔ طالب علمی کے زمانے ہی سے آپ نے تصنیف و تالیف کا آغاز کر دیا تھا۔ روح الادب، البیت المعمور اور فریاد مسلمانان عالم جیسی کتب آپ کے علمی سفر کی ابتدائی مگر اہم نشانیاں بنیں۔ اسی دوران علامہ نقن نے تدریس کا سلسلہ بھی شروع کیا اور ایسے باصلاحیت شاگرد تیار کیے جو بعد میں علمی و ادبی دنیا میں نمایاں مقام کے حامل ہوئے، جن میں مولانا محمد بشیر فاتح ٹیکسلا، مولانا سید مجتبی حسن سابق صدر شعبہ دینیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور حیات اللہ انصاری سابق مدیر روزنامہ قومی آواز وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ سن 1927 عیسوی میں آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے عراق تشریف لے گئے، جہاں نجف و کربلا میں قیام علامہ کی علمی زندگی کا نقطۂ عروج ثابت ہوا۔ اس دوران موصوف نے آیت اللہ سید ابوالحسن اصفہانی، آیت اللہ مرزا حسین نائینی
اور آیت اللہ سید ضیاء الدین عراقی جیسے عظیم فقہا سے درس خارج حاصل کیا اور مجتہد مطلق کے بلند علمی مقام پر فائز ہوئے۔ موصوف کو جن جلیل القدر مراجع و فقہا نے اجازات اجتہاد مرحمت فرمائے ان میں نجم الملت آیت اللہ سید نجم الحسن، آیت اللہ مرزا ابو الحسن مشکینی، آیت اللہ شیخ محمد کاظم شیرازی، آیت اللہ سید ابو الحسن نقوی بن ابراہیم، آیت اللہ محمد حسین تہرانی، آیت اللہ علی بن عبد الحسین ایروانی، آیت اللہ محمد حسین بن محمد ابراہیم نائینی، آیت اللہ عبد الکریم بن جعفر یزدی، آیت اللہ شیخ ضیاء الدین عراقی، آیت اللہ سید ابراہیم بن حسن مرزا آغا، آیت اللہ سبت حسین اور آیت اللہ مرزا ہادی خراسانی حائری جیسے عظیم المرتبت علماء کے اسماء گرامی شامل ہیں۔ یہی نہیں، بعد کے دور میں آیت اللہ سید علی نقی نقوی نے خود ایران کے نامور مرجع تقلید آیت اللہ مراشی نجفی کو بھی باقاعدہ اجازہ روایت عطا فرمایا۔ نجف میں قیام کے دوران آپ کی شورۂ آفاق تصنیف کشف النقاب عن عقائد عبد الوہاب نجدی منظر عام پر آئی، جو عقائدی مباحث کو علمی، تحقیقی اور استدلالی انداز میں پیش کرنے کی ایک اہم کوشش تھی۔ اس کتاب نے علمی حلقوں میں وسیع توجہ حاصل کی اور بعد کے محققین کے لیے ایک معتبر علمی ماخذ کی حیثیت اختیار کر گئی۔ اپنے وطن واپسی کے بعد آپ نے علمی، فقہی اور فکری میدان میں غیر معمولی خدمات انجام دیں۔ فقہ، اصول، تفسیر اور علم کلام کے موضوعات پر علامہ کی تصانیف آج بھی علمی حلقوں میں مستند اور مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں۔ قرآن فہمی کے میدان میں آپ نے اردو ترجمہ قرآن میں حواشی اور 7 جلدوں پر مشتمل تفسیر پیش کی، جس میں قرآن کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کا اصول نمایاں ہے۔ علم کلام کے باب میں بھی آپ کی تصانیف جدید دور کے فکری سوالات کا مؤثر اور علمی جواب پیش کرتی ہیں، جبکہ خلافت و امامت کو اس موضوع پر ایک معیاری اور اہم تصنیف کا درجہ حاصل ہے۔ علامہ نقن کی عظیم خدمات میں امامیہ مشن کا قیام بھی شامل ہے، جس کے ذریعے آپ نے شیعہ علمی روایت کو تحقیق، تصنیف اور فکری استحکام سے جوڑا۔ یہ ادارہ برصغیر میں دینی و علمی بیداری کا ایک مؤثر مرکز ثابت ہوا۔ آپ نے اپنے گوناگون علمی و دینی مصروفیات کے باوجود اردو زبان میں کتب، رسائل اور مضامین کا ایک عظیم علمی سرمایہ یادگار چھوڑا، جو آج بھی اہل علم کے لیے قیمتی اثاثے کی حیثیت رکھتا ہے۔ عربی زبان میں بھی موصوف کی متعدد وقی تصانیف منظر عام پر آئیں، جبکہ علامہ کی مجموعی علمی خدمات سینکڑوں کتب و مقالات پر مشتمل ہیں۔ آپ عالم، فقیہ، مصنف اور محقق ہونے کے ساتھ بہترین خطیب بھی تھے۔ موصوف کی گفتگو علم، منطق اور اخلاق کا دل نشیں امتزاج تھی۔ اس کے حروف پر نظر عبادت ہے، اس کے چہرے پر نظر ہے۔ آیت اللہ نقن نے لکھنؤ یونیورسٹی میں 27 برس تدریسی خدمات انجام دیں اور بعد ازاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے ایک باصلاحیت علمی نسل کی تربیت کی۔ اخلاقی اعتبار سے آپ صبر، رواداری اور تحقیق پسندی کا روشن نمونہ تھے۔ اختلاف رائے کے باوجود دلیل، شائستگی اور احترام کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ نے آیت اللہ علی نقی نقن کو 4 صاحبزادیوں اور 1 صاحبزادے سے نوازا۔ آپ کے فرزند مولانا علی محمد نقوی آج بھی علمی و دینی میدان میں موصوف کی علمی روایت اور فکری وراثت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آخر کار اجتہاد و فقاہت کا یہ روشن آفتاب 1 مئی سن 1988 عیسوی کو لکھنؤ میں غروب ہو گیا۔ مومنین کے ایک عظیم اجتماع کی موجودگی میں آپ کو امامیہ مشن چوک لکھنؤ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔